لله والسلام على عباده الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا في كلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن تصل ود أخيك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے بہت بڑا کرم مسلسل کیا ہے. بہت سو کے خاندان پر ایک نظر ڈالیں گے، اپنے دوستوں کے حلقے پر ایک نظر ڈالیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان اور اس رمضان کو ہمارے ساتھ نہیں. بہت بڑی حقیقت ہے. جب آدمی کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑی نعمت اللہ نے مجھے زندہ رکھ کر عطا فرمائی ہے. اور پھر رمضان میں روزہ رکھنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن توفیق آدمی کو مل جائے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، توفیق آدمی کو مل جائے دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی، توفیق آدمی کو مل جائے اپنے روزے میں حقیقت پیدا کرنے کی، یہ تو اور بھی زیادہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے. میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین بن جائے. سارا قرآن یہی پیغام دے رہا ہے، سارے اعمال بھی سب سے پہلا سبق یہی دے رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے اور ایک ہی کی ماننا ہم سب کو آتا ہے. اور ساری دنیا میں اکثر جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، لیکن مالک کا کوئی ایک ہوا ہوتا ہے. مالک تو ایک ہی ہے لیکن مالک کا کوئی ایک ہی ہوا ہوتا ہے. تو اللہ والے ہم بن جائے، ایک والے ہم بن جائے، اس کی طرح پورے اعمال آدمی کو متوجہ کر رہے ہیں. نماز میں آدمی کھڑا ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو دنیا کو پیچھے ڈال رہا ہے، اپنے مولا کو آگے کر رہا ہے کہ نہیں دنیا پیچھے رہے گی، میرے مولا کا حکم ہی آگے رہے گا. تو نماز میں آدمی اپنے دل کے روح کو بھی صحیح کر رہا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ خود پڑھا جاتا ہے کہ میں نے ساری کائنات سے اپنے دل کو اللہ کی طرف یکسو کر لیا ہے. آدمی جب نماز کے بعد سلام پڑھ رہا ہے تو بھی وہی اللہ سے ملاقات کا سبق دیا گیا ہے. ابھی ساتھی میں آئے تھے، ساتھی میں نماز پڑھے ہیں اور ساتھ ہی گھر جانا ہے، لیکن پھر بھی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ 5 منٹ کی نماز کے بعد 6 منٹ کی نماز کے بعد سلام کیوں کر رہا ہے؟ کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں آیا، کوئی دیوار سے گزرنا نہیں ہوا، کوئی درخت کا پردہ بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی سلام کیوں کر رہا ہے؟ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ گویا یہ نماز پڑھنے کی اتنی دیر دوسری دنیا میں چلا گیا اور اپنے مولا سے مناجات اور ملاقات میں لگا رہا، اب یہ نماز پوری کر رہا ہے تو گویا اپنے بابو والے سے نئی ملاقات ہو رہی ہے، ایک دوسری دنیا سے وہ واپس آ کر ملاقات کر رہا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تمہیں نیت کرنا ہے اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، تمہیں نیت کرنا ہے اپنے پڑوس میں امام کی، اور نیت کرنا ہے اپنے دائیں اور بائیں کے فرشتوں کی۔ تو نماز میں سلام کا پھیرنا بھی آدمی کے یقین کے رخ کو بنا رہا ہے، فرشتوں کی نیت بھی کرے گا، فرشتے نظر نہیں آتے ہیں لیکن فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت بھی وہ کرے گا۔ اب روزہ ہے، روزہ بھی آدمی کے مزاج کو بنا رہا ہے کہ ایک مالک کی ماننا ہے، حج بھی مزاج کو بنا رہا ہے، ایک ہی کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں روزہ رکھنے کے اور بھی طریقے ہیں، جانور بھی روزہ رکھتے ہیں، دنوں کا کئی دنوں کا روزہ رکھتے ہیں، ہفتوں کا روزہ رکھتے ہیں، ہفتوں پانی نہ پینے والے، ہفتوں مہینوں پانی نہ پینے والے جانور تک دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسانوں سے اللہ نے روزہ رکھوایا ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں سحری نہیں کروں گا، میں افطار کی بجائے مغرب کے 1 بجے کروں گا، تو مالک تو اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب فرما دیا جب کھانا ہے، اللہ نے جب فرما دیا جب چھوڑنا ہے، تو یہ بندگی کا مزاج ہے جو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا روزہ ہے، حرام کو چھوڑنے کا روزہ چھوٹا ہے، کھانے کو چھوڑنے کا روزہ چھوٹا ہے، پیانے کو چھوڑنے کا روزہ چھوٹا ہے، حلال رشتے کو چھوڑنے کا روزہ چھوٹا ہے، لیکن ایک روزہ ہے جو بہت بڑا ہے، ایک روزہ بہت بڑا ہے۔ یہ روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک روزہ ہے جو بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آدمی کی موت سے وہ روزہ ختم ہوتا ہے۔ وہ روزہ ہے جھوٹ کے چھوڑنے کا، وہ روزہ ہے رشوت کے چھوڑنے کا، وہ روزہ ہے رشتوں کے توڑ کو چھوڑنے کا، وہ روزہ ہے بے نمازی پن کو چھوڑنے کا، وہ روزہ ہے دل آزاری کے مزاج کو چھوڑنے کا۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ بہت بڑا ہے، اور اصل اس روزے کے ذریعے سے اسی کی مشق کروائی جاتی ہے۔ حضرت علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کھانے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ زیادہ نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور تقویٰ زیادہ صدقہ دینے کا نام بھی نہیں ہے۔ تب تقویٰ تو اپنے مزاج میں احتیاط پیدا کرنے کا نام ہے، تقویٰ اپنے مزاج میں احتیاط پیدا کرنے کا نام ہے۔ اللہ والوں نے نیتیں کی تھی میں پوری زندگی کا روزہ رکھوں گا، حرام حلال کے نیچے جانے نہیں دوں گا۔ شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سلسلے مجددیہ کے بزرگ گزرے ہیں، میر علی خان والی ٹونک نے انہیں بڑا نذرانہ بھیجا کہ آپ کی خاندان میں 100-300 مریدین کا قیام ہوتا ہے، گزارا پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہوگا، فلاں علاقے کی جائیداد کی آمدنی میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ تو شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے پوری زندگی بادشاہوں کا مال لینے سے روزہ رکھا ہے، پوری زندگی بادشاہوں کا مال لینے سے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اب میرا بڑھاپے کا وقت قریب آ گیا، اب میری افطاری جنت میں ہوگی، اب میری افطاری جنت میں ہوگی، اور بڑھاپا آ گیا تو سورج ڈوبنے کے قریب ہے، میری زندگی کا سورج ڈوبنے کے قریب ہے، میں بادشاہ کا مال لے کر افطاری کرنا نہیں چاہتا، میں بادشاہ کا مال لے کر اپنا روزہ توڑنا نہیں چاہتا۔
اور جو تم نے دولت میرے لیے لکھ رکھی ہے یہ دولت تو ختم ہو جائے گی. میرے مولا نے مجھے ایک دولت عطا فرمائی ہے قناعت کی کہ جتنا مجھے اللہ دے دے میں اس پر قادر ہوں. یہ دولت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جو جائیداد تم نے لکھ کر دی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جو قناعت کی دولت اللہ نے مجھے دی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. جھلکنے لگ جائے زندگی میں یہ روزہ. حضرت بابا فریدالدین سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیعت کر کر آ رہے تھے، توبہ کر کے آ رہے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ دیکھو بندوں کا حق ضائع نہ کرنا، بندوں کا حق ضرور ادا کرنا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر بنیے کے پاس گئے کہ تیرے پیسے باقی تھے یہ دے دو. ایک کپڑا فروش بادشاہ فروش کے پاس گئے کہ آپ کے پیسے یہ باقی تھے یہ دے دو. تو بنیے نے کہا جو ہندو کا اور مسلمانوں کی حکومت کا حکمرانی کا دور ہے، بنیے نے کہا کہ لگتا ہے تم مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو، لگتا ہے تم مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو. کون سا یہ مسلمان تھا جن کے پاس سے یہ آ رہے تھے؟ سارے یہ مسلمان ہیں، لیکن ایک ولی صفت اور ایک اللہ والے کے پاس سے آ رہے ہیں. تو ایک کافر کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سے آ رہا ہے، لگ رہا ہو کہ رمضان کے پاس سے آ رہا ہے، لگ رہا ہو کہ یہ قرآن سے مل کر آ رہا ہے. زندگی میں رمضان کی ملاقات نے کتنا اثر کیا، زندگی میں قرآن سے ملاقات نے کتنا اثر کیا. آدمی جب مہمان کو جانتا نہیں ہے تو ناقدری بھی کرتا ہے. میر محبوب علی خان نظام سے پہلے کے بادشاہ تھے اور بڑے خدا پرست اللہ والے بادشاہ تھے. حیدرآباد چکر میں وہ رات میں مرتبہ چوکیداری کے لیے گشت کر رہے تھے. تو گشت کرتے ہوئے انہوں نے ٹانگے والے کو لے لیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میر محبوب علی خان کے بارے میں؟ تو اس نے نواب صاحب کی برائیاں کرنا شروع کر دی کہ نواب صاحب ایسے ہیں، نواب صاحب ایسے ہیں، نواب صاحب ایسے ہیں. انہوں نے بیڑی جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگا، اس نے ماچس دیا اور انہوں نے ماچس جلایا. تو ٹانگا چلانے والے نے سوچا کہ دیکھوں کون تمہاری بیٹی ہے. تو دیکھا تو جن نواب صاحب کی برائی کر رہا تھا اور جن شاہ دکن کی برائی کر رہا تھا وہی میرے ٹانگے میں بیٹھے ہیں. تو منہ میں جھاگ آنے لگ گئی اور طبیعت بے خراب ہو گئی. تو ساتھ میں تو تھا لیکن پہچانا نہیں، اور جب پہچانا نہیں تو پھر طبیعت پر سخت پیٹ آ گئی. تو رمضان ساتھ میں تو ہو لیکن آدمی اس مقدس مہمان کو نہ پہچانے، اس زندگی میں تبدیلی لانے والے کو نہ پہچانے، اس مغفرت کے دلانے والے مہمان کو نہ پہچانے، دعاؤں کی قبولیت دلانے والے مہمان کو نہ پہچانے اور اللہ سے قریب کرنے والے مہمان کو نہ پہچانے. تو پھر جو ٹانگے کے چلانے والے نے نواب صاحب کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہی برتاؤ آدمی رمضان کے مہمان کے ساتھ بھی کرے گا. تو میرے عزیزو رمضان نے کیا اثر چھوڑا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر یہ جا رہا ہے پشاور اور وہاں پر پٹھانوں نے دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فوجی قریب میں پٹھانوں کی عورتیں لیکن نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے. تو ایک پٹھان نے مسلمان فوجی کا ہاتھ پکڑا اور منہ کے قریب آنکھیں لے جا کر دیکھنے لگا کیا ہندوستانی اندھے ہوتے ہیں. وہ پٹھان پوچھنے لگا کیا ہندوستانی اندھے ہوتے ہیں. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فوج کی سپاہی نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہندوستانی اندھے نہیں ہوتے ہیں،
کیا ہو گیا کہ یہاں پر عورتیں سڑکوں پر کھڑی ہیں لیکن کسی فوجی کی نگاہ الٹی نہیں ہے. تو سید احمد شہید کی صحبت نے اثر کیا. رمضان نے کیا اثر کیا؟ رمضان نے کیا اثر کیا؟ ہم سب کو اپنی زندگیاں ٹٹولنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے تو آدمی اہتمام کر رہا ہو, رمضان کے آنے کے بعد اطمینان کر لے تو پھر آدمی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے اہتمام اور رمضان کے آنے کے بعد اطمینان. دیکھو حج کا اثر زندگی بھر رہتا ہے. حج کے سائے کو وسیع کرے. آدمی جتنا حقیقت والا حج کرے گا اتنا زندگی کے اندر تبدیلی لے کر رہے گا. پہلے لوگ حاجیوں کو دیکھ کر اسلام کو بھی کر لیتے تھے. لوگ غیر بھی حاجی صاحب کے پاس اپنے کیس لے کر آتے تھے کہ حاجی صاحب جو ڈسیزن لیں گے چاہے وہ ہمارے خلاف میں ہو لیکن وہی ہمارے لیے خیر ہوگا. اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا. تو حج کا اثر پوری زندگی پر اور رمضان مبارک کا سایہ پورے سال پر اور جمعۃ المبارک کی تاثیر وہ پورے ہفتے پر ہوا کرتی ہے. تو جتنی روحانیت اور جتنی نورانیت اور جتنی بے نسبی اور جتنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بتائی ہوئی پابندیوں کا لحاظ ہمارے روزے رہے گا. کئی روزے کا سایہ بھی ہر اوپر رہے گا. روزے کا سایہ بھی سال پر رہے گا. حضرت علی کریم کا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر. 30 روزوں کا اثر یہ 300 دنوں پر. پھر شوال کے 6 روزے تو 60 دنوں پر. 360 دنوں تک ان 36 روزوں کا اثر رہنے والا ہے اگر آدمی نے واقعی کی حقیقت کو اپنی زندگی میں اپنایا. ہم روزے کی حقیقت کتنی پا رہے ہیں. کھانے پینے کے چھوڑنے کا روزہ اور مرغن اور زبان کے چٹکارے کھانے کی اشکاریاں یہ تو غیروں کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن ہمیں وہ حقیقت والا روزہ مل جائے گناہوں کے چھوڑنے کا. آنکھیں پرہیز کر رہی ہوں حرام کو دیکھنے سے, کام روزہ اور پابندی کو اپنا رہا ہو موسیقی کے سننے سے, زبان پاک رہ رہی ہو کسی کو اذیت پہنچانے سے, دل دور رہ رہا ہو کسی کی بدگمانی کو اپنے دل میں پال لینے سے. جب یہ سوچ کر لے گا تو پھر سال اس کا جیسے شوگر کا کورس کر لیا تو شوگر نام رہ گیا, ایسے روزے کا یہ کورس کر لے گا تو سارے سال اس کی روحانیت نارمل رہے گی. اس کی طبیعت اللہ کے حکموں پر جم کر رہے گی. اللہ کے حکموں پر جم کر رہے گی. ہمیں تو سکھلایا گیا ہے کہ بھوکے کا درد کیا ہوتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی سیکھے کہ بھوک کا درد کیا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں ایک وقت کا کھانا کھائے ہیں. لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر پیٹ بھر کھانا کھا لوں گا تو فاقہ سزا آدمی کا دکھنا کیسے جانا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ افطار میں بھی بڑا سادہ پھلکا کھایا کرتے تھے. شہری میں بھی بہت معمولی کھایا کرتے تھے. لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا کہ حضرت کمزوری آ رہی ہے, نقاہت آ رہی ہے, زیادہ تناول فرما دیجیے. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ارے دہلی کے کتنے سرائے ہیں اور کتنی سڑکیں ہیں جہاں پر بھوکے لوگ پڑے ہیں. اگر نظام الدین پیٹ میں پڑے گا تو دہلی میں کتنے فقیروں کو شکم پھیری نصیب ہے. اگر نظام الدین انہیں کھلا نہیں سکتا ہے تو اپنے لقمے کم کر کے ان کے غم میں تو شریک ہو سکتا ہے.
انہیں کھلا نہیں سکتا ہے تو اپنے لقمے کم کر کے ان کے غم میں شریک تو ہو سکتا ہے۔ تو نظام الدین اپنے لقمے کم کر کے ان کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہے، تو روزہ اطاعت کی طرف جا رہا ہے، پوری زندگی کی طاعت ہے حرام کے چھوڑنے کی، پوری زندگی کی طاعت ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی۔ ابھی حج آ جائے گا، شوال کی 1 تاریخ سے حج کا موسم شروع ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ دیکھو اس کعبے کے اندر کچھ نہیں ہے، غیروں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہاں ناریل ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، وہاں پھول ہوتے ہیں، وہاں اور کیا چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، چاول اتارا جا رہا ہے، غلے کا چڑھاوا کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا جو گھر ہے اور جو ساری مسجدوں کی ماں ہے اور سارے مسجدوں کا مرکز جو کعبہ ہے، اس میں چند ستونوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ میرے بندے، جیسے میرا گھر میرے انوارات کو لینے کے لیے خالی ہو گیا، تیرا دل بھی میرے غیر سے میرے انوارات کو لینے کے لیے خالی ہو جائے گا، تو پھر یقین کی برکت سے، غیر سے باقی کی برکت سے میری تجلیات کا مرکز جیسے کعبہ بنا ہے ویسے تیرا دل بھی بن جائے گا، جیسے کعبہ بنا ہے ویسے تیرا دل بھی بن جائے گا۔ تو حج تو تربیت کر رہا ہے، کعبے کا طواف تو آخری ٹیسٹ ہے اور بڑا سنگین قسم کا ٹیسٹ ہے۔ ساری دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں، مردوں کی جگہ الگ، عورتوں کی جگہ الگ، ان کی عبادت گھر میں، ان کی عبادت مسجد میں۔ اللہ جل جلالہ نے سڑکوں پر بھی کہا کہ ایک مرد 2 عورتوں کے بیچ میں نہ جائے اور عورتیں مردوں کی بھیڑ میں نہ چلیں، چلنا نہیں، سڑک کے کنارے پر چلیں۔ اور صحابیات اتنی پابندی کے ساتھ چل رہی ہیں کہ ان کا کپڑا دیوار سے سمٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے طواف کی بات آ جائے تو وہاں پر بڑا امتحان کہ مرد و عورت دونوں چل رہے ہیں، کبھی نشانہ ٹکرا جاتا ہے۔ یہ اللہ والا، یہ طواف کرنے والا اپنے آپ کو بچا کر چل رہا ہے کہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، یہ تیرا امتحان ہے کہ ہمارے گھر کا طواف کرتے ہوئے مولا کی محبت میں تیرا دل ڈوبا ہوا ہوگا، مولا کی محبت میں تیرا دل ڈوبا ہوا ہوگا، یا کسی لیلا پر اپنی آنکھوں کو گندا کرنے کی فکر میں ہوگا۔ اس امتحان کے لیے ہم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو یکجا طواف کرنے کے لیے کہا۔ وہ فاصلہ ختم ہو گیا جو فاصلہ دوسری جگہوں پر رہا ہے۔ تو دیکھا حج نے کتنا بڑا پیغام دے دیا ہے۔ حجر اسود کو آدمی بوسہ دے رہا ہے۔ علماء نے لکھا یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، پھر پیر میں کھلاتی ہے، پھر سینے سے لگاتی ہے، پھر پیر میں کھلاتی ہے۔ ایسے ہی بندے کو اللہ حجر اسود سے دور دوڑاتے ہیں، اور دوڑانے کے بعد حجر اسود تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے اس دنیا کے اندر، پھر بوسہ لینے کا حکم دے دیا، پھر اس کو دوڑایا، پھر بوسہ لینے کا حکم دے دیا، پھر اس سے دوڑایا، پھر اس سے بوسہ لینے کا حکم دے دیا۔ ایک دیوانگی کا اظہار ہے، ایک پروردگار عالم سے وابستگی کا اظہار ہے۔ حج میں وہ ساری زندگی دکھائی گئی۔ ایک طرف پتھر مارا جا رہا ہے تو پتھر کو پتھر مارنا عبادت ہے، اور دوسری طرف پتھروں کا ڈھانچہ ہے اس کا چکر لگانا بھی عبادت ہے، اور ایک پتھر کو بوسہ دینا بھی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم پتھر کو بوسہ نہیں دے رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے تو ہم نبی کے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ پتھر میں کیا چیز ہے۔ حضرت عمر نے فرما دیا تھا اے حضرت اسود، ہم جانتے ہیں کہ تم
نہ نقصان دیتا ہے۔ اگر میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے ہر چیز بولنا نہ دیتا۔ اور ہمارے بزرگ نے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے حکم پر یہ نہیں پوچھا کہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے نہیں پوچھا کہ کیا سائنٹیفک فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے، لیکن مسلمان جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ قربانی کیوں ہے، داڑھی کا ایک بال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے، زکات دیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے، وہاں پر اولاد کو ذبح کرنے والے کی زبان پر کیوں نہیں اور ہماری زبان پر کیوں آ جائے، ابھی یہ بندہ نہیں بنا ہے۔ حضرت حاجرہ اللہ کی بندی بن گئی، چھوڑ دینے کا حکم ہے، مولا کا حکم ہے رہنے کے لیے تیار۔ تو میرے عزیزو، ہمیں صحیح اعمال کے ذریعے سے تربیت لینا ہے، تربیت کہ میرے دل میں میرا مولا سنا ہے۔ یہ رابعہ بصریہ جاری ہے حج کے لیے، ابراہیم بن ادم بھی بدر سے حج کے لیے آ رہے ہیں، بدر سے حج کے لیے آ رہے ہیں، ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، لیکن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ بڑھیا پر وہ انوارات جو کعبے پر اتر رہے ہیں وہی انوارات رابعہ بصریہ پر اتر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ رابعہ یہ کیا عمل ہے کہ وہ انوارات جو کعبے پر اترتے ہیں وہ تم پر اتر رہے ہیں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا تم سجدے والی پیشانی لے کر آئے ہو، ہم سجدے والا دل لے کر آئے ہیں، تم جبین نیاز لے کر آئے ہو، ہم یہ نیاز لے کر آئے ہیں، تم پلکوں کے بند کر کر آئے ہو، ہم دل کے سہارے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تم نے تو ہر قدم پر دو رکعت سجدہ، دو رکعت نماز پڑھی ہے نا، اور ہم نے تو قدم پر اپنی خواہشات کو ذبح کیا ہے، اللہ کے غیر کی محبتوں کے نقشے کو توڑا ہے کہ سوائے مولا کے دل میں کوئی نہ رہے چوچلے سونے چاندی کے زیورات کے، نہ رہے چوچلے زمین و جائیداد کے، نہ رہے چھوٹے نمازوں کے، نہ رہے کسی کرسی یا کسی محبت کے، مولا ہی دل میں رہے۔ تو ہم تو دل نیاز لے کر آئے ہیں، تو ہم پر وہی انوارات اتر رہے ہیں جو کعبے پر اتر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا دل میں آ جانا یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر اللہ ہی نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پیغام بھیجا۔ اب حضور سے نکاح کرنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا نہیں، ہم مشورہ کر لیں گے، ہم مشورہ کر لیں گے اپنی اللہ سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر ہے ہی کیا ہم ہی عمرہ ادا کرنے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ حضرت زینب نے اس لیے استخارہ کیا، حضرت نبی فرماتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے ہم بھی آقا کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آدمی ہر دو رکعت میں اپنے اللہ سے معاملے کو جوڑ رہا ہے، زکات ادا کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑا ہوا ہے۔ میں فقیر کو نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ کو دے رہا ہوں، کیونکہ فقیر کے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں اللہ کا ہاتھ ہوا ہوتا ہے۔ فقیر کے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، تو لینے والا بھی اللہ سے جڑ جایا کرتا تھا، دینے والا بھی اللہ سے جڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کوئی فقیر آتا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور اس کا فقیر کا استقبال کرتے۔ طوبى لمن يحمل الزاد الى الاخره، طوبى لمن يحمل الزاد الى الاخره، واہ استقبال ہے جو میری پوری
کو آخرت تک پہنچا رہا ہے۔ جیسے پوسٹ مین پیسہ پہنچاتا ہے، تم نے میرے صدقے کو آخرت تک پہنچا کے احسان کر دیا۔ جیسے دھوبی کپڑے دھو کر پیسے لیتا ہے، آپ نے میرے مال کو آفتوں سے دھو دیا، بلیات سے دھو دیا، میرے نفس کو ہرس سے دھو دیا، میرے نفس کو بخل سے دھو دیا۔ ڈائلسس کراتے ہو نا خون کو دھونے کے لیے، ارے زکات 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 ڈائلسس سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے وہ خون ڈائلسس کے بغیر استعمال کے قابل نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ مال زکات کے بغیر استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے ڈائلسس کے بغیر خون آدمی کے جسم کو نقصان پہنچا دیتا ہے، ویسے ہی یہ مال بھی آدمی کی بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر جہاد میں ہیں، اور ایک واقعہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ امیر لشکر نے ان کا توشہ بڑی دیر کے بعد یاد کر کے دیا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ فلاں فوجی کا ناشتہ تم نے نہیں دیا ہے۔ حضرت حذیفہ کو بلایا اور بلا کر دیا کہ یہ تو تصویر پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا جیسے آپ نے حذیفہ کی ضرورت کرنے کو نہیں بلایا ہے، جیسے آپ حذیفہ کی ضرورت کو نہیں بلا رہے ہیں، ویسے حذیفہ کو بھی بنا دیجیے کہ وہ آپ کے نام کو کبھی نہ بلائے۔ ویسے حذیفہ کو بھی بنا دیجیے کہ وہ آپ کے ذکر کو کبھی نہ بلائے۔ تو لینے والا بھی اپنے معاملے کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، اب صبح اللہ کا دے گا کیونکہ یہ اللہ ہی نہیں دے رہا، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر دے گا کیونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ یہ دینے کے بعد نہیں جتلائے گا کیونکہ یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم دو گے، جو بھی تم دو گے، اس کا بدلہ اللہ دے کر رہیں گے۔ اللہ نے تو اس سے قرض کہا، تم قرض لے کر بے چین ہوتے ہو، اس کا بدلہ چکانے کے لیے کیا اللہ ہمارے زکات کو قرض کہہ دے اور اس کا بدلہ نہ چکائے؟ ایک عارف نے اور ایک اللہ کے عاشق نے قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت کو پڑھا، انہوں نے کہا مولا مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی رضا چاہیے۔ آدمی اپنے محبوب پر خرچ کر کے بدلہ نہیں چاہتا ہے، اپنے محبوب کی رضا کو چاہتا ہے۔ میں آپ کو چاہتا ہوں، بدلے کو نہیں چاہتا۔ میں آپ کو چاہتا ہوں، اس صدقے کے بدل کو نہیں چاہتا ہوں۔ پوری زندگی نماز ہرگز نہ چھوڑے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا 109 آیتوں کو ذبح کر رہا ہے، کم سے کم 109 آیتوں کو ٹکرا رہا ہے، یا وہ اللہ کی بندی ٹکرا رہی ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گنتی کے مطابق 109 یا 160 آیتوں کو وہ اللہ کی بندی ٹکرا رہی ہے، وہ اللہ کا بندہ ٹکرا رہا ہے جس نے ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیا۔ تو ہم 20 رکعت نفل تو پڑھ لیں، 20 رکعت سنت موقدہ تو پڑھ لیں، لیکن سال کے 12 مہینے 17 رکعت پڑھنا مشکل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے کہ رمضان میں نیت کیا تو سنت 20 رکعت پڑھنا آسان ہو گیا، اور سال بھر نیت نہیں کیا تو 17 رکعت کا پڑھنا مشکل ہو گیا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو ڈرنے والے ہوں گے انہی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا، اور جن کے دل میں خشوع نہیں ہے نماز ان پر بڑی بوجھ بن جائے گی۔ میرے عزیزوں، مزاج بناؤ نوافل کی مقدار پہ بڑھانے کا۔ ہرگز رمضان میں ہماری تہجد نہ چھوٹے، ہرگز رمضان میں ہماری اوابین نہ چھوٹے۔
ہرگز رمضان میں ہمارا اسراف پڑھنا نہ چھوٹے، ہرگز قرآن سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو رمضان میں بھی ایک قرآن پورا نہ کرے، جو رمضان میں بھی ایک قرآن پورا نہ کرے، اس نے تو قرآن سے بے وفائی کی ہے، اس نے تو قرآن سے محجوری کی ہے، محجوری۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے قرآن کی بڑی نفرت کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ایک سن قرآن پڑھا کرتے تھے، دن میں ایک، رات میں ایک، اور تراویح میں ایک۔ حضرت امام ابو حنیفہ دن میں ایک، رات میں ایک، تراویح میں ایک۔ حضرت خود حدیث 30 قرآن ختم کیا کرتے تھے اور روزانہ ایک قرآن سے زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، احتیاطاً 29 کا ہو جائے گا تو ایک قرآن ریزرو میں روزانہ ضائع کر کے رکھتے تھے تاکہ اگر 29 کا بھی رمضان ہو جائے تو 30 قرآن میرے پورے ہوں، اگر رمضان 29 کا بھی ہو جائے تو میرے 30 قرآن پورے ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، 16 دن میں پہنچا، میں نے 16 قرآن پورا کر لیے۔ اور آج کا مسلمان بھی جاتا ہے پورے حج میں سورہ یاسین پڑھنا نصیب نہیں، پورا حج چھوڑیے مدینہ پاک جاتے ہوئے 6-7 گھنٹے میں ایک سورہ یاسین کا پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ یہ بھی کیسی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے، قرآن کے بغیر کوئی اللہ نہیں ہے، قرآن کے بغیر شیطان کا دور ہونا نہیں ہے، قرآن کے بغیر سجدے کی لذتیں نہیں ہیں، قرآن کے بغیر دل کی زندگی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اطلب قلبک عند ثلاث، اگر تو چاہتا ہے نا اپنے دل کو ٹٹولنا تو 3 جگہ پر اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے، تنہائی میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے، تنہائی میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے دل کو ٹٹول لے۔ اگر تیرا دل تعصب لے رہا ہو، آج تو توبہ کے کچھ کہہ رہے ہو تو پھر جان لے کہ تیرا دل زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہو چکا کہ قرآن آسمانوں پر اتار دیا جاتا تو آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور تیرا دل ہے کہ پھٹ کر توبہ کے آنسو بھی نہیں بہا سکتے۔ کتنا سخت ہو گیا، کتنا قاسی ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت دلی سے، سخت دل مجھے نہ دیجیے، مجھے سخت دل نہ دیجیے، سخت دل نہ دیجیے۔ اور میرے عزیزو، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو۔ بڑا امتحان ہے اس زمانے میں، رشتوں کے جوڑنے والے بہت کم ملتے ہیں، دلوں کو صاف رکھنے والے بہت کم ملتے ہیں، ماں باپ کا دل جیتنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ لوگ سستے رشتے دینے کے لیے تیار ہیں اور ایک کے دن گلے میں ملیں گے لیکن معافی نہیں چاہیں گے، ایک دوسرے کے گھروں پر جا کر شیرینیوں کا تبادلہ تو کریں گے لیکن ٹوٹے رشتوں کو بھی نہیں جوڑیں گے۔ طبیعتوں میں شرانیت اتنی آ گئی، حج کر کے بھی رمضان بھر روزہ رہ کے بھی پورا قرآن سن کر بھی طبیعت اتنی نرم نہیں ہوتی ہے کہ چلو بھائی اللہ کے لیے ہم رشتہ جوڑ دیں، اللہ کے لیے ہم معافی چاہے، نہیں وہ جب تک نہیں آئے گا معاف نہیں کروں گا، وہ جب تک نہیں چاہے گا معاف نہیں کروں گا۔ یہ بھی کیا شرانیت ہے، یہ بھی کیا قانونیت ہے، یہ بھی کیا کبر ہے، یہ بھی کیا انانیت ہے۔ جیت گیا وہ جو معافی چاہ رہا ہے، جیت گیا وہ جو بدلہ نہیں لے رہا ہے، جیت گیا وہ جو حق ادا کرنے پر آ رہا ہے، جیت گیا وہ
کہ جو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے سے بدگمانی کرنے والا اپنے اوپر تو اللہ کی عدالت مقدمے جمع کر رہا، مقدمے جمع کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں یہ فیل کر لیا کہ آپ چور ہیں، فلانی جگہ سے چوری کرتے ہیں، آپ کے بارے میں نے فیل کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ آپ فلانی جگہ پر غلط تعلق رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ حرام کھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اپنی عدالت میں بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ان کے بارے میں چور ہونے کا گمان کیا تھا، آج تو گواہوں سے چوری کر کے چوری کو ثابت کر کے دکھلا۔ ارے دنیا میں ہوائیں اڑنے لگ جاتی ہیں چہرے پر، بغل بھاگنے لگ جاتا ہے، روز ہوا اڑ جاتے ہیں، جب گواہی کی بات آ جائے اللہ کی عدالت میں گواہ کہاں سے جاتا ہے؟ اگر میں نے کسی کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ ناجائز تعلق رکھا ہوا ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے بتلاؤ 4 گواہ لا کے بتلاؤ، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 گواہ لا کے بتلاؤ کہ یہ جس کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا وہ اس گناہ میں ہے۔ اور یہ ہماری بہنیں یاد رکھ لیں، یہ ہمارے بوڑھے یاد رکھ لیں، بالوں کے سفید ہونے سے بڑا پن نہیں ملتا، صاف بننے سے بڑا پن نہیں ملتا، اپنے چھوٹوں کی کمیوں پہ پردہ ڈالنے سے بڑا پن ملتا ہے، چھوٹوں کو معاف کر دینے سے بڑا پن ملتا ہے، چھوٹوں کی ہمت افزائی کرنے سے بڑا پن ملتا ہے، چھوٹوں کو بڑی محنت میں نئی توقع سے بڑا پن ملتا ہے، عمر زیادہ ہونے سے بڑا پن نہیں ملتا۔ اور یاد رکھو چولہوں کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، چھت کا ایک رہنا ضروری نہیں ہے، دلوں کا ایک رہنا ضروری ہے۔ دل ایک ہے، چھت الگ ہو کوئی بات نہیں، دل ایک ہے، چولہے الگ ہو کوئی بات نہیں، چولہا بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے، بہت بار شادی کے قابل ہے لوگ، اور اگر دل بھی ایک ہے اور چھت بھی ایک ہے بہت بار شادی کے قابل ہے، لیکن چھت تو ایک ہو لیکن دل ایک نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے عزیزو کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑ کر بھی یہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ کعبے کی چادر کو تو پکڑا ہوا ہے لیکن کعبے کے توڑنے سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، اپنے رشتے کو ٹوٹا ہوا چھوڑ کر۔ معافی چاہو، معافی چاہو، ساتھ معافی چاہے، زبان میں سے تیشیوں کی طرح چلتی رہتی ہے، تو معافی چاہے کہ میرے اندر ماننے کا مزاج نہیں، میرے اندر بڑوں کے احسانات کا دھیان نہیں، میرے اندر میرے شوہر پر میری ماں کے جو احسانات ہے وہ یاد نہیں، میں نے ان کی قربانیوں کو نہیں جانا، یہ بہو معافی چاہے، یہ داماد معافی چاہے، یہ سسرا معافی چاہے، معافی چاہنا بھی ہم نہیں سیکھتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ فرمایا یوم السوداء، اے قاضی کے بیٹے، اے قاضی کے بیٹے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھ سے یہ کہہ دیا، حضرت ابو ذر سے حضور نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرے اندر جہالت ہے، جہالت تیرے اندر جہالت، کیا جہالت ہے؟ حضرت ابو ذر کا قرآن نہیں جانتے تھے، کیا حضرت ابو ذر دین کا علم نہیں جانتے تھے؟ ہماری بیٹیاں تو جہالت میں ہیں، ایم بی کر کر بھی جہالت ہے، عالمہ بن کر بھی جہالت ہے، حافظہ بن کر بھی جاہل ہے، اگر تربیت نہیں ملی، اگر ماں کی کہنا نہیں ملا، اگر رشتہ جوڑنا نہیں ملا، اگر زبانوں کو قابو میں کرنا نہیں ملا، اگر اپنے دل کو پاک رکھنا نہیں ملا، اگر اپنے غصے کو قابو کرنا نہیں ملا تو یہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ان سے کہا کرتی تھی بیٹے اگر ایک
اگر تو علم کی پڑھ لے، ایک لائن تو علم کی پڑھ لے، لیکن تیری سنجیدگی میں اضافہ نہ ہو تو علم نے تجھے کوئی نفع نہیں کیا۔ تو جو ڈگریاں آدمی کو بے حیا بنا دے وہ جہالت ہے، جو ڈگریاں آدمی کو کینچی والی زبان دے دے وہ جہالت ہے، جو ڈگریاں کسی بوڑھی کا تحمل کرنے کا مزاج نہ دے وہ جہالت ہے۔ جہالت الگ مکان میں رہ کر نوکرانی کو نبھائے گی، الگ مکان میں رہ کر نوکری کرے گی، پتہ نہیں کتنے کسٹمر کو، کتنے پیرنٹ کو اور کتنے کسٹمر کو ڈیل کرے گی، لیکن انسان کو ڈیل کرنا نہیں آتا ہے، ایک گھرن کو نبھانا نہیں آتا ہے، ناکام ہے وہ جاہل عورتیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ پڑھی لکھی عورتیں اپنی ماں کو دیکھیں، اپنی ماں کو دیکھیں، ان ماں نے کتنی نندوں کو نبھایا، کتنے دیوروں کو نبھایا، کتنے جیٹوں کو نبھایا، کتنے لمبے لمبے کمبائنڈ فیملیاں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے اس طرح کا خاندان ہوا کرتے تھے، لیکن یہ مائیں ان کے دل کو چیتا کرتی تھی اور ساتھ بھی پیٹ پیچھے دعائیں دیا کرتی تھی۔ یاد رکھو مائکا ذمہ داریاں کھینچنے کی جگہ ہے، سسرال ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ ہے، سسرال ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ ہے، مائکا ذمہ داریاں سیکھنے کی جگہ ہے۔ مائکے میں تمہیں اندھی محبت ملے گی، سوتی پڑی رہی تو بھی تمہاری ماں تمہیں چاہے گی، اگر تم نے وقت پر کام نہیں کیا تو بھی تمہاری ماں تمہیں کچھ سرزنش نہیں کرے گی، لیکن سسرال میں اندھی محبت نہیں، ذمہ داریوں کے نبھانے میں محبت ملے گی، ذمہ داریوں کے نبھانے میں محبت ملے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نبھایا؟ کیا تم میں سے کسی کو ایسا سسرا ملا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو ایسا سسرا ملا ہے؟ ام حبیبہ کا باپ ہماری ابا جان ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد ہیں ابو سفیان، ایک میدان جنگ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارنے والا وہ آیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ ان سے ملنے کے لیے آیا ہے، کیا میں ان سے سلوک کروں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سسرے کے بارے میں فرمایا ہاں اپنے باپ کا احترام کرو، اپنے باپ کا احترام کرو، تم میں سے کتنوں کا سسرا کافر ہے؟ دیکھو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے کون؟ کافر، کون؟ حضرت حمزہ کو قتل کروانے والی، کون؟ حضرت حمزہ کے کلیجے کو کٹا چبانے کی کوشش کرنے والی، کون؟ ان کی کھوپڑی میں شراب پینے والی، وہ حضرت ہند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سوتے ہی ساتھ، لیکن آپ انہیں بھی ہدایت پر لانے کے لیے بیٹھے، انہیں بھی ایمان پر لانے کے لیے بیٹھے، کون جیتے ہیں؟ ہند جیتی ہے یا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہیں؟ معاف کرنے والا جیتا ہے، بدلہ دینے والا تو ہار گیا، جواب نہ دے چپ رہنے والا جیتا ہے، جواب دینے والا ہار گیا، جواب دینے والا ہار گیا، چپ رہنے والا جیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیری قاتل کافر ساس کو نبھایا ہے۔ اور سنو یہ حضرت عائشہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگائی گئی، ایک مہینے تک تمہاری بیٹی کو تو کبھی نماز میں مارا ہی تو ہوگا، کبھی تمہارے بیٹے سے بدتمیزی ہی تو کی ہوگی، لیکن یہ حضرت عائشہ جن کا رشتہ اللہ نے کیا، کس کی بیٹی ہے؟ وہ ابو بکر کے ڈاٹ کا لباس پہن لے تو فرشتے بھی ڈاٹ کا لباس پہن لے،
وہ ابو بکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت پر میرا احسان ہے اور ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے. یہ ابو بکر کی بیٹی 1 مہینے تک روتی پڑی رہی. وہ مدینہ میں گندی افواہوں کا بازار گرم ہے. 1 مہینے کے بعد قرآن کی آیت اتری سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ حضرت عائشہ بیدار ہے, حضرت عائشہ پاک دامن ہے. اے دینی بہنوں صبر کر لو, صبر کر لو, صبر کر لو. دیکھو اللہ کیسے معاملہ کر کے دکھلاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں تیری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی کہہ دے اتنی بڑی عمر میں, چاہے ماں بیوہ ہو, کہہ دے میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کتنی بڑی بدتمیزی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے خاموشی سے کہا ٹھیک ہے میری ماں سمجھدار ہے, میں اجازت دے دیتا ہوں, اگر وہ اجازت دے دیں گے تو نکاح پڑھا دوں گا. وہ آئے اور جب باہر پہنچے ہیں تو وہ مر چکا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا قبل میرے صبر نے اسے قتل کر دیا. ظلم بھی تو کتنا کرو گے. ہاں تم اپنے بازو آزماؤ, ہم جگر آزمائیں گے. تم اپنے جسم کی طاقت آزماؤ, ہم اپنے اخلاق کی بلندی کو آزمائیں گے. ہم اپنے اخلاق کی بلندی کو آزمائیں گے. جیسے یہ آیت اتری نا, حضرت ام رومان نے کیا ساتھ تھی, ہمارے آقا کی کیا ساتھ تھی. حضرت عائشہ کی کیا ماں تھی. حضرت عائشہ کی ماں حضرت ام رومان نے فرمایا بیٹے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو, بیٹے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. آج تو تھوڑا سا کچھ ہو جائے نا تو ماں بھی کہتی ہے ارے تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیوں کیا, ہاتھ اٹھایا. کیا کوئی ماں اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے؟ کبھی اس سے جو ہو گیا ہوگا ماں بھی اٹھا دے نہیں بھیجوں گی, نہیں بھیجوں گی, میری بیٹی بھیجی نہیں, ہمارا خاندان ایسا نہیں. حضرت ام رومان نے فرمایا بیٹے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. اگر کوئی جاہل ماں ہوتی نا کہتی کہ کیا 1 مہینے تک رولا کر آیا ہے, دیکھا میری بیٹی کے پاس ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا تو جھوٹا ہے, جھوٹ آیا ہے. نہیں. حضرت عمر نے فرمایا بیٹے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ جو بیوی ہیں انہوں نے فرمایا میں ان کا نہیں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. میرے مولا نے قرآن میں اعلان کر دیا. میں کہاں سمجھتی تھی حضرت عائشہ نے یہ ساری داستان بخاری شریف کے 3 صفحے کے اندر اتنے لمبے, ایک جب کا کم سے کم صفحہ ہے, 3 صفحے کے اندر یہ کہانی سنائی. اتنی بڑی مصیبت تھی یہ حضرت عائشہ پر, اتنی بڑی مصیبت تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ سے توبہ کر لو, اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم اتار کر رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے آنسو تو تھمتے ہی, میں تو اپنے صبر کی شکایت اللہ سے کروں گی. میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا, میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا. حضرت عائشہ فرماتی مجھے یاد نہیں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. مجھے یاد نہیں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنا بڑا پہاڑ اٹھا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل پر. حضرت ابوبکر جیسا آدمی بھی انہوں نے کہا جنہوں نے میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا نا میں ان کو وظیفہ نہیں دوں گا. پہلے وظیفہ دیتا تھا اب نہیں دوں گا. حضرت یوسف کو نہیں دوں گا. قرآن کی آیت اتر گئی ابوبکر کیا تم معافی نہیں چاہتا, معاف کر رہے اللہ مجھے معاف کرے.
نہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی، اللہ نے پوچھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضرت ابوبکر نے فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی۔ تو میرے دوستو، دینی بہنوں، یاد رکھو رشتوں کے جوڑے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا بلال میں اپنا سر زمین پہ رکھوں گا، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو، تب سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حق ادا کرنا زکات دے دو گے، ہزاروں روپیے خرچ کر دو گے، مسجد بھی بنا دو گے، لیکن نفس پر جو بوجھ بنے گا وہ معافی چاہنے میں بنے گا، معافی چاہنے میں بنے گا۔ نوکریوں سے معافی چاہنے میں طبیعت نہیں چاہے گی۔ حضرت عثمان نے اپنے نوکر کا کان ایک مرتبہ موڑ دیا، یاد آیا کہ میں نے جرم سے زیادہ سزا دے دی ہے، جرم سے زیادہ میں نے سزا دے دیا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے نوکر کو بلایا، کہا میرے بھی کان موڑ دے، میرے بھی کان موڑ، میری بھی گوشت ماری کر۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا، حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، قصاصک فی الدنیا احون من قصاصک فی الآخرہ، دنیا میں بدلہ لینے یہ آسان ہے، آخرت میں عثمان تیرا بدلہ نہیں چکا پائے گا، آخرت میں عثمان تیرا بدلہ نہیں چکا پائے گا۔ یہ بوڑھیاں جو زبان چلانے کو کمال سمجھتی ہیں، یہ جوان بچیاں جو جواب دینے کو بڑا کمال سمجھتی ہیں، یہ نوکرانیوں کو ذلیل کرنے والیاں اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا۔ ہم نے تو اپنی ماؤں کو وہ بھی نہیں دیا جو ایک جانور کو دینا چاہیے۔ بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں اور بڑی حقیقت کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنی ماؤں کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا جو ایک نوکرانی کا تھا۔ جو نوکرانی کا جو حق ہے نا، اتنا ہم اپنی ماؤں کا بھی ادا نہیں کرتے۔ جتنا جانور کا ہے نا، اتنا ہم اپنے باپ کا بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نوکر کو بھی دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا، اپنے نوکر کو بھی دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا۔ کون ہے اپنی ماں کو معاف کرنے والا؟ اور جانور کے بارے میں کیا فرمایا؟ جانور کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کی طاقت سے زیادہ بوڑھ اس پہ نہ دو، اس کی طاقت سے زیادہ بوڑھ اس پہ نہ دو۔ بوڑھی کو بیچاری پیری میں اٹھ کے پکا رہی ہے اور جوان سو سے پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے جانور سے بھی گرا دیا نماؤں کو، جانور سے بھی گرا دیا۔ جانور پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ لاگنے سے منع کر دیا اور کیا فرمایا کہ جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ سواری کرنا ہے سواری کرو، لیکن بات کرتے ہوئے جانور پر بیٹھے نہ رہو۔ بوڑھا ہو جائے ذبح کر کے کھا لو، بڑھاپے میں بے لگام نہ چھوڑ دو۔ بیچارہ اپنی روٹی کا انتظام کیا کرے گا؟ بیچارہ روٹی کا انتظام کیا کرے گا؟ جانور کا حق سکھلایا گیا، اس کے چہرے پہ نہ مارو، جانور کے چہرے پہ نہ مارو، جانور کو داؤ نہ دو، جانور کو داؤ نہ دو۔ اگر کام کا رکھا ہے تو اس کا چارہ دو، ورنہ یہ بے زبان جانور کی بدبو میں لگ جائے گی۔ کتنے دوائی اپنے وقت پر ماؤں کو کھلانے والے ہیں، کتنے ہیں وقت پر شوگر کا لحاظ ماؤں کا کرنے والے ہیں۔ اخلاق کی بلندیاں، ڈگریاں تو مل رہی ہیں، کالجز تو بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جو ترقی ہو رہی ہے، اخلاق میں ہم گرتے چلے گئے۔ قانون سے زندگی نہیں چلتی، قانون سے زندگی نہیں چلتی، اخلاق سے زندگی چلتی ہے، اخلاق سے زندگی چلتی ہے۔
ایک مولوی صاحب سے آ کر ایک صحابی سنایا کہ صاحب میری بیوی بڑی ایجوکیٹڈ ہے اور کہتی ہے کہ اسلامک لا میں تمہاری ماں کی خدمت کرنا نہیں ہے، تمہاری ماں کی خدمت کرنا نہیں ہے، میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں کروں گی، تمہاری ماں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں ہے، میں الگ مکان میں رہوں گی۔ وہ پریشان ہو گئے، بیچارے کے پاس گنجائش بھی نہیں اور ماں کی خدمت کے لیے وقت بھی نہیں، کیا کرے یہ بیچارہ؟ آیا مولوی صاحب میں کیا کروں؟ میں نے سنا کہ اسلام کا یہ قانون ہے۔ ان مولوی صاحب نے کہا سچ کہہ رہی ہے، تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے، ماں کی خدمت کرنا تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں بنے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ واقعی اسلام کا قانون یہی ہے، اپنی بیوی پر بوجھ نہ ڈالو ماں کی خدمت کا، اگر وہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن یاد رکھنا شریعت نے تمہیں ایک نہیں اور مزید 3 نکاح کی اجازت دی ہے، کسی غریب شریف بیوہ سے نکاح کر لو تاکہ تمہاری بوڑھی ماں کی خدمت بھی ہو جائے اور تمہاری وہ بیوی جو خدمت کرنا نہیں چاہتی اس سے بوجھ نہ پڑے۔ تب اس نے کہا کہ نہیں، اب تو میں آپ کی بھی کروں گی، آپ کی ماں کی بھی کروں گی، نوکرانی کو بھی نکال دو، دامن کو بھی کروں گی۔ قانون سے کیا زندگی ہے؟ قانون سے لڑو گے، بیمار ہو جائے تو خرچ دینا ضروری ہے، دواخانہ لے جانا ضروری نہیں ہے۔ قانون بدلا رہا ہوں اور مفتی ہونے کی حیثیت سے بدلا رہا ہوں۔ بدائع صنائع میں لکھا ہے 1 ہفتے سے کم میں ماں باپ سے ملانا ضروری نہیں۔ ماں باپ دروازے پر لیا جائے واپس کر سکتا ہے، 1 ہفتہ نہیں ہوا اندر نہ آؤ، 1 ہفتہ نہیں ہوا اندر نہ آؤ، اگر 1 ہفتے کے بعد آ جائے کھڑکی سے بات کرا دینا کا ٹھیک ہے۔ یہ ماں باپ سے ملنے کا قانون اور بھائیوں سے ملنے کا قانون 1 سال سے کم میں ملانا ضروری نہیں، 1 سال سے کم میں ملانا ضروری نہیں۔ میں نے ریفرنس بھی دے دیا، اسلام اللہ کی کتاب کا میں نے ریفرنس بھی دے دیا۔ اس سے زندگی چلے گی، اس سے زندگی نہیں چلے گی۔ فاطمہ کی زندگی سے آئے گا نور، حضرت فاطمہ کی زندگی سے آئے گا نصر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کی سوتیلی ماں نے کہا، حضرت میمونہ نے بیٹے یہ کام کراؤ، حضرت میمونہ گئی، حضرت فاطمہ گئی اور جلدی سے کام کر کے آئی۔ حضرت میمونہ نے فرمایا بیٹے ہمارا کام کرنے میں دیری ہو جائے کوئی بات نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتی وہ جلدی کر لیا کرو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا امی جان ابو کے کام میں دیری ہوگی، ابو بات کچھ نہیں کریں گے، آپ کے کام میں دیری ہو جائے گی، آپ کے قدموں تلے جنت سے میری جنت ٹوٹ جائے گی۔ سونے کی ماں کے ساتھ حضرت فاطمہ نے یہ برتاؤ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی عائشہ سے محبت کرو، تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اس کے بعد میں محبت کرنے لگ گیا، قانون سے زندگی نہیں، حضرت فاطمہ نے قانون سے زندگی نہیں گزارا۔ اب وہ مجھے نوکر چاہیے، بیٹے میں تجھے نوکر ایسی چیز بتاتا ہوں تسبیحہ سے فاطمہ کر لیا کرو۔ حضرت فاطمہ آئی رونے لگی، ابو جان کیوں ہو رہا؟ حضور کے آنسو بھی بھر آئے، سنو یہ وہ ہے کہ جو ان کے لیے سورج و چاند بنایا گیا ان کی بیٹی ہو رہی ہے، ابا جان کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کے آنسو بھی چھلک گئے، فرمایا بیٹے کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر تمہارا ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا بیٹے میں نے تو تمہارے لیے قریش کا افضل ترین جوان دیکھا ہے، افضل ترین جوان دیکھا ہے، ایسے سترے بنو، ایسے باپ بنو، اپنی بیٹی کو داماد پر کے اعتماد بڑھا رہے ہیں، یوں نہیں کہا میں بات کروں گا، میں سمجھاؤں گا، میں ڈروں گا، ڈوری میں ڈالوں گا، دیکھوں گا کیسے نہیں کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا، حضرت علی دروازے پر رو رہے تھے، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، آج کے بعد فاطمہ کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا، ان کی تکلیف سے آپ کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی ہے۔
یہ اخلاق ایسے زندگی میں نے قانون بتایا، ماں باپ سے 1 ہفتے سے کم میں ملانا ضروری نہیں، اور 1 سال سے کم میں بھائی بہن خالہ پھوپھی سے ملانا ضروری نہیں۔ یہ قانون ہے، قانون اخلاق کا ہے، اخلاق۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ملک فتح ہوگا، وہاں پر قیراط کا پیسہ چلتا ہے، قیراط کا۔ وہ ملک فتح ہو، مصر کی طرف اشارہ تھا، وہ ملک فتح ہو، ان ملک والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تمہارے نبی کا سسرال ہے، پورے ملک کے ساتھ۔ کیوں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ مصر کی تھی، اور حضرت ساریہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ماں، حضور کے بچوں کی ماں کے مصر کی تھی۔ حضور سسرال کے پورے ملک سے اخلاق جانتے ہو۔ حضرت زینب کے شوہر بدر کے قیدیوں کی گرفتار ہو کر کافر داماد گرفتار ہو کر اور سارے قیدیوں نے پیسے دی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے۔ حضرت ابو العاص نے جو اب تک کافر تھے، بڑے شریف تھے، مسلمان نہیں ہوئے، کافروں کے دباؤ کے میدان جنگ میں اتر گئے تھے، ابو العاص نے بھی ایک ہاتھ دیا حضرت زینب کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے دیا تھا۔ حضرت ابو العاص نے وہ ہاتھی کے دام کا ہار پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ پڑے۔ 53 سال سے زیادہ کا بڑھاپا ہے، 53 سال سے زیادہ کا بڑھاپا ہے، اور احسان کرنے والی بیوی آ جاتی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابو العاص تو تم یہ ہاتھ لیے بغیر واپس کرو، ابو العاص کو تم مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کیوں واپس کر دو، کیوں میری بیٹی زینب کو عافیت کے ساتھ روانہ کر دے، عافیت کے ساتھ روانہ کر دے۔ حضرت ابو العاص کو ہار واپس کر دیا، اور ابو العاص آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ حضرت زینب کو بھیجا۔ پیٹ دیکھی ایک ظالم نے حباب بن اسود کی اونٹی کو کونچا مارا، زمین میں گر گئی۔ حضرت زینب شہید ان کا بیٹا، ان کا جو امید سے تھی حمل ثابت ہو گیا، اسی سفر میں حضرت زینب دنیا سے گئی ہے، لیکن بیٹی کو قتل کا سبب بننے والا وہ حباب بن اسود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر درد نہیں ہے، ان کی پیشانی پر درد نہیں ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں، قانون پر اپنی زندگی کو نہ لاؤ، قانون عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، قانون یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اتنا کرنا تو ضروری ہے ہی، اس کے بغیر کچھ نہیں، کرنا تو اخلاق ہے، کرنا تو اخلاق ہے۔ اگر یہ بہو دواخانہ میں ہو، ساتھ کا آنا ضروری نہیں، بچے رات میں ستائے تو ساتھ کا ساتھ دینا ضروری نہیں، یہ بیمار ہو جائے تو ٹفن کا پہنچانا ضروری نہیں، یہ بیمار ہو جائے تو دواخانہ لے جانا شوہر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اپنی گاڑی پر بٹھا کر اس کو سسرال میں چھوڑ کر آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ قانون پر زندگی لے جاؤ گے، سب عذاب میں رہیں گے، سب عذاب میں رہیں گے۔ اخلاق پر اپنی زندگی کو لاؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسما، دوسری بیٹی، میں نے حضرت عائشہ کا سنایا، دوسری بیٹی ہے، دوسری بیوی سے تھی، قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے۔ حضرت ابوبکر کی 2 بیویاں، ایک مسلمان ہو گئی مسلمان، ایک مسلمان نہیں ہوئی، قتیلہ بنت عبد العزیٰ یہ مسلمان نہیں ہوئی، تو حضور کی سوتیلی ساس ہے، حضور کی سوتیلی ساس ہے۔ ان کی بیٹی ہے اسما بنت ابوبکر، اسما بنت ابوبکر اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی، اور ان کے شوہر ہیں زبیر بن عوام،
زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ گھر میں راشن بھی لانے کی فکر کبھی نہیں رہتی تھی، بیویوں نے معاف کر دیا، لیکن دل بھر آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے پاس آ کر حضرت اسما رونے لگی۔ چولہا کبھی اتنا بجھا ہوا ہوتا تھا کہ بازو گوشت پکتا تھا تو اس کی طبیعت بے قرار رہ رہی تھی کہ پڑوس میں جا کر آج معلوم کر لا رہی ہے کہ شاید وہ کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ پیٹ کی آگ اندر بے قرار کر رہی ہوتی تھی۔ وہ حضرت اسما نے حضرت ابوبکر سے کہا ابا یہ زندگی ہے۔ حضرت ابوبکر سے رویا اور رو کر فرمایا بیٹے اگر تم نے اس شوہر پر صبر کر لیا اور اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے بچوں کی پرورش کی فکر میں دوسرا نکاح نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اسی اللہ والے شوہر سے تمہارا نکاح کر سکے، اسی اللہ والے شوہر سے تمہارا نکاح کر سکے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا جنت کی نعمتوں کے شوق میں اسی جفاکشی والی زندگی پر راضی ہے، اسی جفاکشی والی زندگی پر راضی ہے۔ گھر کی خادمہ بنو خادمہ، اللہ تمہیں ملکہ بنا دیں گے۔ بڑا بننے والا نگاہوں میں گر جاتا ہے، چھوٹا بننے والا نگاہوں میں اللہ اسے اونچا کر دیتے ہیں، نگاہوں میں اللہ اونچا کر دیتے ہیں۔ اس زبان میں ہڈی نہیں ہے، نہ جانے اس زبان میں کتنی ہڈیوں کو توڑوا دیا ہے، نہ جانے اس زبان میں کتنے رشتوں کو توڑوا دیا ہے، کتنے رشتوں کو توڑوا دیا۔ اب نیت کر کے اٹھو، نیت کر کے اٹھو کہ معافی چاہیں گے۔ جب کوئی اللہ والا شوہر ہوتا ہے، اللہ والا شوہر ہوتا ہے اور اس سے بیوی ستاتی ہے، اس کے دین کی خدمات میں رکاوٹ بنتی ہے، روڑا اٹکاتی ہے، تو اس اللہ والے شوہر کے لیے جنت میں اللہ نے جو حور طے کر رکھی ہے، وہ حور کہتی ہے قاتلک اللہ، تیری بربادی، تیرا نام، ارے یہ جو چند دنوں کا تیرے پاس مہمان ہے، یہ اللہ والا تو میرے پاس آنے والا ہے، یہ تو اللہ والا میرے پاس آنے والا ہے۔ نمازی شوہروں کو بتاؤ، دین کی خدمت کرنے والوں کو غم نہ کرو، تمہارے ستانے پر تو حور بھی بلک جائے گی، تمہارے ستانے پر تو حور بھی تڑپ جائے گی۔ کتنی آسان جنت دے دی ہے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکات کر لو گے تو ادا کر لو، شوہر کی اطاعت کر لو، اپنی حیا کی حفاظت کر لو، اپنی حیا، اپنے پردے کی حفاظت کر لو۔ 7 سال میں پردہ پہنا دیا جائے، 10 سال میں چھوڑنے پر شکایت کرو، جب یہ سیاہی ہو جائے تو برقع اس کی گھٹی میں آ چکا ہو، پیروں کا پردہ، بالوں کا پردہ، چہرے کا پردہ، ہتھیلی کا پردہ، آواز کا پردہ، جسم کی خوشبو کا پردہ، جو بات جسم سے جدا ہو گئے اس کا بھی پردہ، جو ناخن جسم سے علیحدہ ہو گئے اس کا بھی پردہ، اور کافی عورتوں سے بھی ہو سکا تو پردہ کر لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتوں کے جوڑنے کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ میری اور آپ کی عید نہیں ہے کہ سوئیاں پک گئے، میرے اور آپ کی عید نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے، میرے اور آپ کی عید یہ ہے اللہ سے رشتہ جڑ گیا، بندوں سے کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں رہا۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے تیری عید تو وہ ہے جس دن تو نے اللہ کا حکم نہیں توڑا، تیری عید تو وہ ہے جس دن تو نے اپنے اللہ کو منع کیا ہے۔ حضرت لوط نبی ہے، لیکن بیوی دین کے کام میں ساتھ دینے والی نہیں، عذاب آیا تو نبی بچ گئے، بیوی عذاب میں دست گئی۔ حضرت لوط اللہ کے نبی ہیں، بیوی دین کے کام میں مدد نہیں کر رہی ہے، کافروں کے لیے جاسوسی کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔
فرعون کی بیوی ہے، کافر شوہر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کی بیوی ہے لیکن فکر نبی کی ہے، نبی کی بیوی ہے، فکر کافروں کی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی لیکن کافروں کی فکر، لوط علیہ السلام کی بیوی مزاج کافروں کا، کافروں کے ساتھ دھس گئے، کافروں کے ساتھ جہنم میں چلے گئے، لیکن فرعون کی بیوی مزاج نبی کا بن گیا، لیکن خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی بیوی کا نکاح اللہ نے جنت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ فرعون کی بیوی مزاج جب نبی کا بن گیا، اللہ نے یہ انعام کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ازدواج میں منسلک کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور سارے آئے ہوئے دوستوں کو، بہنوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں بڑی ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، بہت ضرورت ہے قدم قدم پر پوچھ کے چلنے کی۔ نہیں آئے گا زندگی میں دین اللہ والوں کی صحبت کے بغیر، اور زندگی میں نہیں آئے گا دین، ہرگز نہیں آئے گا دعوت کے بغیر۔ صرف دو راستے ہیں دین کی زندگی میں آنے کی، یا تو صحبت یا تو دعوت، انٹرنیٹ سے نہیں، ٹیوشن سے نہیں، سیڑھیوں سے نہیں، اور کالجز سے نہیں، یونیورسٹی سے نہیں، صحبت اور دعوت کے بغیر۔ مدرسے میں بھی پڑھ لے لیکن اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی، یا دعوت کے راستے کی ٹھوکریں نہیں ملی، تو پھر یہ علم تربیت کے بغیر مکار بنا دے گا، علم تربیت کے بغیر مکار بنا دے گا۔ تو صحبت کو ہم تربیت کے محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، میرے ساتھ بھی نفس ہے، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، ہم میں سے کوئی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، غیروں کی چوکھٹ پر نہیں، اپنی ماں کے پاس بھی نہ جاؤ، اپنے بھائیوں کے پاس نہ جاؤ، اپنے باپ کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے اس شخص نے آ کر پوچھا، میرا باپ کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دو، کیا مجھے طلاق دینا ہے؟ کیا مجھے طلاق دینا ہے؟ باپ کی ماننا ہے اس میں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ حضرت عمر نے جب حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا اپنے بیٹے کو طلاق دے دو، حضور نے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے باپ عمر کی مانو، اور تم مجھے اپنے باپ کی ماننے سے روک رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تیرا باپ بھی اگر عمر کی طرح سمجھ رکھنے والا ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ اپنے باپ کی اطاعت کر، لیکن تیرا باپ اس مسئلے میں حق پر نہیں ہے، اس مسئلے میں تمہارے والد حق پر نہیں ہے، تمہارے والد حق پر نہیں ہے۔ اس غصے نے نہ جانے کتنوں کے چولہوں کو بجھا دیا ہے، اس نئے پن نے کتنوں کو طلاق کا زہر پلا دیا ہے۔ ارے تم وکیلوں کی جوتیاں کو چاٹنے کے لیے تیار ہو گئی، تم ججوں کے سامنے اپنا ٹکڑا سنانے کے لیے تیار ہو گئی، تمہاری دو رات کی طاقت کو کیا ہوا؟ تمہاری آہوں کی طاقت کہاں چلی گئی؟ ججوں کے سامنے جو رونا رو رہی ہو، اور پولیس اسٹیشنوں میں جا کے جو اپنی حیا کو نیلام کر رہی ہو، اور سارے محلے اور سارے خاندان میں اپنے اندر کے عیبوں کو بیان کر رہی ہو، کیا تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا۔ جو اللہ حضرت اسماء کے لیے کافی ہو گیا، جو اللہ حضرت عائشہ کے لیے کافی ہو گیا، جو اللہ رابعہ بدریہ کے لیے کافی ہو گیا،
جو اللہ علی نبی کی ماں کے لیے کافی ہو گیا، واقع نبھانے والی ماں، شوہر کے پاس حاصل نہ ہونے پر بھی صبر کرنے والی ماں، اللہ کافی ہو گیا اس بیوی کو صبر پر دو ولی اولاد اللہ نے عطا فرمائی۔ عمر پالن پوری کی ماں کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور ابوالکلام آزاد کی بیوی کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ کیا ہوگی الیاس کی بیوی کے لیے جو اللہ کافی ہو گیا؟ اے بہنوں، کیا وہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ وہ تو ٹکڑا کر، وہ راستہ ٹکڑا کر کہاں کہاں اپنا ٹکڑا اپنا سے پھر رہی ہو۔ ہماری اپنوں پر پردے پڑ گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ناکام ہے ناکام۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغیر شرعی عذر کے طلاق مارنے والی پر جنت کی بو حرام، جنت کی بو حرام۔ میں گزشتہ چلہ لگا رہا تھا، میرے چلے کے اندر ایک گاؤں کا شرابی آیا، شرابی، میں جانتا ہوں گاؤں کو، مجھے یاد ہے اس آدمی کا نام۔ وہ آیا، میں تنہائی میں لے کے بیٹھ کر اس سے بات کر رہا تھا تاکہ وہ عادت چھوڑ دے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی کا بڑا احسان ہے، بڑی اللہ والی ہے، اس نے اپنے پیسے جمع کیے، میں جو شرابی ہوں پیسے برباد کرتا ہوں، مستقبل نشے کی حالت میں مارا کرتا تھا، اس نے آج مجھے حاضری کی، مذہب کے پاس جا کر منت سماجت کی، آج گاؤں کے مذہب میری بیوی کے ٹکڑے کو سن کر مجھے لے کر جماعت میں آئے ہیں۔ آپ اس بیوی کا مجھ پر احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ دیہات کی عورت اس MBBS پڑھنے والی سے بہتر ہے، اس دیہات کی عورت بخاری پڑھنے والی سے بھی بہتر ہے۔ اس کو بخاری کا مقصد مل گیا، اس کو بخاری کا مقصد نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کی دولت بھی نصیب فرمائے، صحبتوں والی زندگی بھی اعتکاف کی نیتیں کرو۔ کب تک یہ نئے کپڑوں کے یہ راتوں کو برباد ہو رہے ہیں؟ حضرت اکثر کو بوسہ دینے کے لیے جاتے ہوئے مردوں کی بھیڑ میں جانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنی نوکرانی سے فرمایا کہ تجھے اللہ ثواب نہ دے۔ حضرت اکثر کو بوسہ دے کر آئی تو کہنے لگی اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے۔ اس نے کہا وہ تجھے مردوں کی بھیڑ میں جانے کی کیا ضرورت، درست ہاتھ اٹھا دیتی۔ حضرت اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کی بھیڑ میں جانا جائز نہیں، سامان خریدنے کے لیے جانا کیا جائز ہے؟ کیا شب قدر میں چار مینار کے سائے میں راتوں کا گزارنا کسی ایمان والی عورت کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی حیا والی کا شیوا یہ بن سکتا ہے کہ بنڈی والوں سے جسم لگ رہے ہوں، کام کرنے والوں سے جسم ٹکرا رہا ہو؟ ارے وہاں تو بالکنی میں کپڑے سکھانا گوارا نہیں تھا، تم نامحرم مردوں سے کپڑے سلوانے لگ گئے، تم نامحرم مردوں سے کپڑے سلوانے لگ گئے۔ وہاں پر تو حیا والی عورتوں کو بالکنی میں کپڑے سکھانا گوارا نہیں تھا کہ نامحرم کی نگاہیں پڑ جائیں گی۔ اعتکاف بوڑھیاں اعتکاف کی نیت کریں، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اعتکاف کرو، زندگی بدلے، زندگی بدلے۔ اللہ کو منع کر رکھوں گا، ایک دن کا صحیح، 2 دن کا صحیح، گھر میں بیٹھو، اپنے کمروں میں بیٹھو، عورتیں گھروں میں بیٹھے، مرد یہاں پر بیٹھے، اور پھر نیت کریں کہ عید کے بعد 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے، 40 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، مسجد وار جماعتوں سے جڑیں گے، تعلیم کی اجتماعی حلقوں سے وابستہ ہوں گے، تاکہ ہمیں یہ مزاج ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرماوے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما يا من لا تراءه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث يا من لا يخشى الدوائر سند من لا سند له عماد من لا عماد له كنز الفقراء
الفقراء حرز الضعفاء رحيم المساكين جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها يا منجي الرهقاء ويا منقذ الهلكى يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين يا ذا النعماء التي لا تنقضي أبدا يا مبدئ النعم قبل استحقاقها اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء وأنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا بعدد تنفس كل نفس وطرفة كل عين اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة الإيمان اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد من صلى وصام وعدد من قعد وقام اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا فیصلہ فرما اے اللہ وہ گناہوں کو معاف فرما جو تنہائی میں ہوئے ان جرائم کو معاف فرما جو معاشرت میں ہوئے اے اللہ معاف فرما نہ جانے کتنی تیری نعمتوں کو لے کر گناہوں کو ہم نے انجام دے دیا اے وہ اللہ کہ جس کی نعمتوں پر ہماری ناشکری بڑھتی گئی لیکن اس نے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کیا ہماری بے صبری مصیبتوں پر بڑھتی گئی لیکن مصیبت کو تو نے نہ بڑھایا تنہائی میں گناہ ہوتے گئے پھر بھی آپ نے ستاری کی چادر کو نہ ہٹایا اے اللہ جو جتنا گناہگار ہوتا ہے سنا آپ نے اتنا اس پر رحم کا فیصلہ کر دیا اے اللہ ہم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہم پر رحمت کے اترنے کے فیصلے فرما ہمارے گناہ بڑے تھوڑے ہیں آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ ہمارے اعمال بڑے تھوڑے ہیں آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اگر کوئی بینک میں جا کر نوٹ پھاڑ دے تو پھر اس کے لیے تو جیل کی سلاخوں میں ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے ہم کوئی پھاڑنے والے نہیں نوٹ کو گندا کرنے والے ہیں دل کو گندا کر دیا آنکھوں کو گندا کر دیا
زبانوں کو گندا کر دیا، رشتوں کو گندا کر دیا۔ مولا ہم نافرمان اور باغی نہیں، ہم گناہگار اور قصوروار ہیں، ہم گناہوں کے اعتراف کرنے والے ہیں۔ ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے، ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے۔ تیرے شہید بندوں نے کہا، تیرے شہید بندوں نے کہا، ان ترحم فانت اہل ذاک وان تطرد فمن یرحم سواک، ان ترحم فانت اہل ذاک وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کی شان ہے، اگر معاف نہ کریں تو پھر کون معاف کرنے والا ہے؟ کون معاف کرنے والا ہے؟ مانے تو بھی آپ ہی کو منانا ہے، نہ مانے تو بھی آپ ہی کو منانا ہے۔ مولا مان جائیے، مان جائیے، ہم سب کے دلوں کے بدلنے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اتنی لیلاؤں کی گندی محبتیں آ گئی، زیوروں کی محبتیں آ گئی، بہنوں کی محبتیں آ گئی، پوترے نواسوں کی محبتیں آ گئی، بیویوں کی محبتیں آ گئی، گاری مٹی کی محبتیں آ گئی۔ آپ کی محبت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اس دل کو اپنی ملاقات کے قابل بنا دیجیے، اس دل کو اپنی ملاقات کے قابل بنا دیجیے، اس دل کو اپنی ملاقات کے قابل بنا دیجیے، اس دل کو آپ کے آنے کا مرکز بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس دل کو آپ کے آنے کی جگہ بنا دیجیے، اس خانے دل کو آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم آج آپ سے دنیا نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے کپڑے نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے زیور نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے تاج محل نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے قلعے نہیں مانگیں گے، ہم جائیداد نہیں مانگیں گے، ہم تو مغفرت کی بھیک مانگیں گے۔ اے اللہ، رمضان بھکاری آج دروازوں پر آ رہا ہے، دکانوں پر سجی ہوئی ہیں زکوٰۃ کی ساڑیاں، زکوٰۃ کے کپڑے انہیں دیے جا رہے ہیں۔ مولا، رمضانی بھکاری خالی نہیں جاتا، ہم رمضانی بندوں کو خالی نہ چھوڑیے۔ رمضانی ہے مولا، واقعی رمضانی ہے، اور قرآن بھی رمضان میں اٹھایا، مسجد کا چہرہ بھی رمضان میں دیکھا، صدقہ بھی رمضان میں کیا، گناہ سے بھی رمضان میں بچے۔ ہم رمضانی بھکاریوں کی جھولی بھر دیجیے، ہم سب کو رب والا بنا دیجیے، ربانی بنا دیجیے، آپ کے خاص تعلق والا بنا دیجیے، ہمیں حیا کا زیور دے دیجیے، ہماری بیٹیوں کو اخلاق کا جہیز دے دیجیے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے ماں باپ کو صحت دے دیجیے، صحت دے دیجیے۔ بڑے آنسو بیچاریوں کے ضائع ہو گئے، بڑی جوانی بیچاروں کی ہماری خدمت میں لگ گئی۔ اے اللہ، نہ ہم ان کی خدمت کر سکے، نہ ہی انہیں آپ کی آخرت کی طرف متوجہ کر سکے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت بھی عطا فرما اور انہیں آخرت کا فکر بھی نصیب فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات دے دیجیے۔ ماں باپ کو تربیت کا سلیقہ عطا فرمائیے، بیٹیوں کو فرما بردار بنا دیجیے، شوہروں کو تقوی والا بنا دیجیے، شوہروں کو تقوی دے دیجیے، بیویوں کو اطاعت دے دیجیے، اطاعت دے دیجیے۔ ایک ایک گناہ نے ہمارے رشتوں کو توڑ دیا، ایک ایک گناہ نے دل کی نورانیت کو اجاڑ دیا، ایک ایک گناہ نے تلاوت سے ہمیں دور کر دیا، ایک ایک گناہ نے ہماری جوانی کو لٹا دیا۔ بوڑھے بڑھاپے جوانی میں بوڑھے ہو گئے گناہ کرتے کرتے، جوانی میں بوڑھے ہو گئے گناہ کرتے کرتے۔ جتنا اسکرین پر ننگا پن دیکھا ہے اتنا تو کم از کم قرآن دیکھنے والا بنا دے، جتنا گناہوں میں راتوں میں جگایا ہے مولا اتنا تو راتوں میں تیرے سامنے رونے والا بنا دے، رونے والا بنا دے۔ یہ جسم دنیا کی محبت میں کتنا تھکے گا، یہ دل کتنا چیزوں کی محبت میں تڑپے گا۔ اے اللہ، آپ اس سے آخرت کی فکر دے دیجئے، آخرت کی فکر دے دیجئے۔ اے اللہ، ہم بھیک مانگتے ہیں، ہمیں تواضع عطا فرما۔
فرما، مزاج کی نرمی عطا فرما، اس کا پینا عطا فرما، ماں باپ کی خدمت عطا فرما، حیا کی بلندی عطا فرما، کردار کی اونچائی عطا فرما، زبان کی ٹٹکاری کی عیدیں بہت ہو گئی، اے اللہ جنت کی افطاری کی عید طے فرما دیجیے، نئے کپڑوں کی عیدیں بہت ہو گئی، آپ کے دید کی عید طے فرما دیجیے، جنت میں آپ کے دید کی عید طے فرما دیجیے، اے اللہ زندگی بھر حرام سے روزہ رکھنے والا بنا دے، زندگی بھر حرام سے روزہ رکھنے والا بنا دے، بے نمازی نہیں بنیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام کا لقمہ جانے نہیں دیں گے، رشتے نہیں توڑیں گے، پوچھ پوچھ کر چلیں گے، پوچھ پوچھ کر چلیں گے، پوچھ پوچھ کر چلیں گے، بڑی کٹی پتنگ ہو گئے، ہم تو کٹی پتنگ ہیں، پتہ نہیں کہاں کس کے ہاتھ میں پڑ جائیں، ہم تو برگے آوارہ ہیں جو شاخ سے ٹوٹ چکا ہے، اب یہ پتا کتنے دن تک سوکھا رہے گا، ہم قرآن سے ٹوٹ گئے، ہم تیرے شہید بندوں سے ٹوٹ گئے، کتنے دن تک چمک سکیں گے، کتنے دن تک چمک سکیں گے، اے اللہ رشتوں کو جوڑ دیجیے، رشتوں کو جوڑ دیجیے، ہمیں معافی چاہنے والا بنا دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بڑی سنگین بیماریوں میں ہیں، شفا عطا فرما، بیماری آپ نے دی ہے، شفا بھی آپ نے دی ہے، ہماری بیویاں بیمار ہیں، ہماری مائیں بیمار ہیں، ہماری بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے رشتے دار بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ایک قرآن کی آیت کا واسطہ ہے، ایک اسم اعظم کا واسطہ ہے، تیرے شہید بندوں کے آنسوؤں کا واسطہ ہے، تیری شہیدی بندیوں کے آہوں کا واسطہ ہے، اے اللہ کسی کو بے روزگار نہ رکھیے، رزق حلال عطا فرمائیے، اپنے غیر کی چوکھٹ پر ہرگز جانے نہ دیجیے، اپنے غیر کی چوکھٹ پر ہرگز جانے نہ دیجیے، جو دین کی خدمت میں لگے ہیں ان کی زبانوں پر ضرورت کے آنے سے پہلے غیر سے اسے پورا فرما دیجیے، غیر سے اسے پورا فرما دیجیے، غیر سے اسے پورا فرما دیجیے، مولا نہیں سنائیں گے اپنا ٹکڑا اپنے باپ کو، وہ بھی تو بندہ ہی ہے، اپنی ماں کو وہ بھی تو فقیر ہی ہے، نہ سسرال والوں کو وہ بھی تو بھکاری اور محتاج ہی ہیں، نہ تو بھائیوں کو وہ بھی تو ہماری طرح بندے ہی ہیں، اے اللہ تجھے ہی ٹکڑا سناتے ہیں، تجھے ہی ٹکڑا سناتے ہیں، تیرے ہی سامنے زبان کو کھولتے ہیں، تیرے ہی سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اے کمزوروں کے رب، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے وہ رب کے جس نے آسمانوں کو تھاما، زمینوں کو سنبھالا، تو ہمارے رشتوں کو سنبھال لے، تو ہمارے رشتوں کو سنبھال لے، کیڑے مکوڑوں کو روٹی دے رہا ہے، ہمیں روٹی دیتے ہوئے آپ کے خزانے خالی نہیں ہوں گے، ہمیں روٹی دیتے ہوئے آپ کے خزانے خالی نہیں ہوں گے، اے اللہ ہمارا مال دین کے لیے قبول فرما، ہماری جوانی قبول فرما، ہماری راتوں کو قبول فرما، ہماری جوانی کو قبول فرما، ہمارے بڑھاپے کو قبول فرما، اے اللہ ایمان توبہ کے بغیر موت سے پناہ دے دیجیے، وہ فقیری نہ دیجیے جو کفر تک پہنچا دے، وہ مال نہ دیجیے جو نشے میں ڈبو دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں اولیاء پیدا فرما، اپنے عارفوں کو پیدا فرما، اپنے عاشقوں کو پیدا فرما، اے اللہ بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، بڑے بڑے ولی اٹھتے چلے گئے، ہم جیسے ناکارے ان زمین پر بوجھ بن گئے، اے اللہ امیر محترم کا بدل عطا فرما، حکیم اختر صاحب کا بدل عطا فرما، بڑے بڑے ہمارے اللہ والوں کا بدل عطا فرما، اے اللہ ہمیں یتیم نہ رکھیے،
ہمیں یتیم نہ رکھیے۔ باپ کے مرنے سے بڑا نقصان ہو گیا، ہمارا باپ بھی مر جاتا تو اس سے بڑا نقصان ہو گیا۔ پورے صوبے کا باپ چلا گیا، پورے عالم کا مرشد چلا گیا۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، نعمت بدل ہم سب کو عطا فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔